نے بات پوچھی ہے اس کے متعلق ایک بات اصولی سمجھ لیں آپ، پھر ہمیں تفسیر کے متعلق کچھ کہنا ہے آگے. اور آج وہاں بہت دیر تک وہاں بول چکا ہوں، اس کا بھی بہت کافی اثر ہے میرے اوپر. بواسیر کی تکلیف اتنی زائد ہو گئی ہے کہ وہ بیٹھنے نہیں دیتی، اور بہت بری چیز ہے یہ، بڑی اذیت ہوتی ہے. اور ضروری ہے کہ قائم ہو گئی ہے اللہ کے متعلق جو ابھی آپ نے کہا بڑا ہے، تو یہ چھوٹے کے مقابل میں بڑا نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے کے مقابل میں جو بڑا ہوگا وہ چھوٹا بھی کسی دوسرے کے مقابل میں بڑا ہے. تو یہ نسبت اضافی برابر لا انتہا چلی جائے گی، تو کسی حد پر نہیں ٹھہرنے کی، اور چھوٹائی بڑائی کا جزء ہو جائے گی لائن میں. اور یہاں یہ صورت نہیں ہے، چھوٹے کے مقابل میں وہ بڑا نہیں ہے، بلکہ وہ تو بذات ہی بڑا ہے. بذات ہی بڑے ہونے کی یہ معنی ہے کہ اس بڑائی پر اضافہ ناممکن ہو. بڑے سے بڑی جو چیز ہے، یا بڑے سے بڑی، تو بڑے میں تو بڑائی آئی گئی. اب یہ غور کرنے کا لفظ اردو کا لفظ ہے نا، بڑا اچھا محاورہ ہے، بڑے سے بڑا. تو بڑا تو ہے ہی، اب وہ بڑا کیا ہوگا؟ تو بڑے سے بڑے کے معنی یہ ہیں کہ وہ بڑائی میں شامل نہیں ہے اس بڑے کی. آگے نا آپ کے خیال میں، تو اس کو کیونکہ سمجھایا جائے، اس کے سمجھانے کا یہی طریقہ ہے کہ جس پر زیادتی ناممکن ہو، اضافہ ناممکن ہو، وہ بڑائی کہ جس بڑائی پر اضافہ ناممکن ہو، اس بڑائی کا مصداق جو ہے وہ ہے خدا بس. اور چونکہ وہ بڑائی جو ہے یہاں عالم میں متحقق نہیں ہے، اس لیے تصور میں نہیں آنے کی، سلب کے طریقے پر آئے گی کہ جو بڑے سے بڑی چیز دیکھیں گے چونکہ اس پر اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہہ دیں گے وہ ایسا نہیں ہے. آپ کی سمجھ آیا نا؟ ذرا باریک بات ہے، یعنی جو بھی چیز آپ دیکھیں گے ایسا ہے وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر شے کی طرف اشارہ آپ کر کے دیکھیں گے خدا ایسا ہے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ ایسا یا ویسا، ایسے کے مقابل میں ویسا ہے، اور اتنے کے مقابل میں اتنا ہے. تو یہ اتنا یا اتنا ہونا یہ دلالت کر رہا ہے تعین مقدار پر. آپ نے خیال کیا؟ بہت باریک بات ہے، اور یہ گویا ذریعہ ہے تمام علوم کے حاصل کرنے کا. الہی علوم الہی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہی صرف یہی اصول ہے کہ اتنا یا اتنا ہونا، یہ جو ہے یہ علامت ہے اور نشانی ہے تعین کی. تعین کیا چیز ہے؟ تعین وہ شے ہے کہ جس شے کی وجہ سے شے ہے، شے جو شے ہے تو وہ جس معیار بنیاد وجہ سے ہے، اس وجہ کا نام تعین ہے. آپ کے خیال میں آ گیا نا کہ اب یہ میز ہے، تو اب یہاں ایک ایسی شے ضرور ہے کہ جس شے کی بنا پر یہ اشارہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ یہ میز ہے. میز کا میز ہونا جس بنیاد پر ہے وہ ہے تعین. خیال میں آ گیا نا؟ اور تعین کی حقیقت کیا ہے؟ اتنا یا اتنا ہونا. اگر اس میں اتنا یا اتنا پر نہ ہو، اور کسی طرف سے بھی سمت اور جہت نہ ہو، کوئی شے گھیرے ہوئے نہ ہو، تو یہ عقل میں آنے ہی کی نہیں، اشارہ ہی نہیں ہو سکے گا، ناقابل اشارہ ہو جائے گا. حسی اشارہ یہ ہے نا، یہ اشارہ جبھی ہو سکتا ہے کہ جب تعین ہو. اور تعین جب ہو، آپ سمجھ گئے نا؟ اور تعین کے معنی ہے اتنے یا اتنے ہونے کے. تو مقدار میں تو اتنا یا اتنا ہونا کہلاتا ہے، اور کیفیات میں ایسا یا ویسا ہونا کہلاتا ہے. تو ایسا یا ویسا ہونا اور اتنا یا اتنا ہونا یہ سب تعین ہے. اور یہ تعین فرع ہے معین کی، یہ فعل ہے معین کا. تو معین میں تعین نہیں ہونے کا، تو وہ نہ وہ ایسا ہوگا نہ ویسا ہوگا، نہ اتنا ہوگا نہ اتنا ہوگا، اس لیے کسی چیز پر قیاس نہیں ہونے کا. خیال میں. تو ہر شے کا حدوث جو ہے وہ یہ اتنا یا اتنا ہونا ہے. یعنی جسم کے حدوث کی بڑی بین دلیل یہ میں نے نکالی ہے یہ چیز
کہ کوئی جسم جو ہے 6 جہتوں سے خالی نہیں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ جہات ستہ کہلاتی ہیں، اور اس کے بغیر جسم نہیں کہلانے کا۔ جسم تو جانتے ہیں نا آپ کسے کہتے ہیں؟ جسم کہتے ہیں طویل عریض عمیق، جس چیز میں طول عرض اور عمق ہو۔ تو اب طول کی 2 لائنیں ہیں، عرض کی 2 لائنیں ہیں، عمق کی 2 لائنیں ہیں، اس لیے 6 لائنوں میں یہ گھر گیا ہے، جہات ستہ سے گھرا ہوا ہے، اس لیے یہ لامحدود تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ محدود ہے، محدود ہونے کی یہ معنی ہے۔ خیال میں نا کہ ایک حد یا کئی حدیں اسے گھیرے ہوئے ہوں، اگر کرہ یا دائرہ ہے تو ایک حد گھیر لے گی، اور کرہ اور دائرہ نہیں ہے تو متعدد حدیں گھیریں گی، اور زیادہ سے زیادہ 6 جہتیں آ جائیں گی، جہات ستہ جو ہے مشہور۔ خیال ہے کہ نا آپ؟ تو خالق جہاد جو ہے اور خالق مخلوقات جو ہے اس میں کوئی کیفیت اور کوئی شے صفت خلقی نہیں ہونے کی، کیونکہ وہ تو اس کی ایجاد ہے نا، فاعل میں فعل کا کوئی اثر نہیں ہونے کا، کوئی وجود نہیں ہونے کا، اس لیے مخلوق کی کسی خصلت سے وہ اور صفت سے موصوف نہیں ہونے کا، اسی لیے کہا سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان اوصاف سے جو وہ وصف بیان کر رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العرش عما یصفون، سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ پاک جو ہے وہ اوصاف سے پاک ہے، کیونکہ صفت تو قائم ہوتی ہے نا، کوئی شے جس شے کے ساتھ قائم ہو تو اس قائم کا نام صفت ہے۔ ہمارے یہاں جو رائج ہے، ہمارے یہاں سے مراد یعنی انسانی فطرت میں جو رواج ہے صفت کا، رواج سے میری مراد بولا جاتا ہے صفت کا لفظ، تو اس کے یہ معنی ہے، تو اس لیے وہ لفظ جو ہے خدا کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ صفات جسمانی ہوں تو وہ مقداریات میں اتنی اتنی ہوں گی، اوصافی ہوں تو وہ ایسا یا ویسا ہوگا، تو نہ وہ ایسا ہے نہ ویسا ہے، نہ اتنا ہے نہ اتنا ہے۔ تو اب اس سے جو باہر ہوگا تو وہ کیونکہ عقل میں آئے گا، عقل میں تو آنے والی چیز یا اتنی ہے یا اتنی، یا ایسی یا ویسی، اب وہ ان چاروں شکلوں سے پاک ہو گیا وہ اور منزہ ہو گیا، تو اس لیے وہ کیسے عقل میں آ سکتا ہے؟ خیال میں آ گیا نا؟ اور عقل اس کی صحیح تعریف نہیں کر سکتی، اسی لیے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تو کیا معنی اللہ کے پاک ہونے کے؟ یعنی یہاں کوئی ناپاکی ہونی چاہیے نا جس سے وہ پاک ہو، ہے؟ اور یہاں کل 3 چیزیں ہیں اللہ کی جو عقل میں آتی ہیں، یا اللہ کی ذات ہے، یا اللہ کی صفت ہے، یا اللہ کا فعل ہے، چوتھی چیز نہیں۔ وہ پاک کس چیز سے ہے؟ اللہ کی ایک ذات اور ہمارے خیال کے مطابق ایک صفت زیادہ سے زیادہ، اور تیسری چیز اس کا فعل جو یقینی ہے، صفت میں تو شک ہے ہو یا نہ ہو، وہ صفت جس صفت کے ہم معنی سمجھ رہے ہیں وہ صفت ہو یا نہ ہو اس میں تو اختلاف ہو، اور غور کر کے پتہ چلے گا کہ کیا صورت ہے۔ بہرحال وہ کس شے سے پاک ہے؟ آگے نا یہ اللہ غنی عن العالمین، اللہ غنی ہے تمام عالموں سے، یعنی غنی کے معنی غیر محتاج، وہ محتاج نہیں ہے عالمین کا۔ تو اگر اس کی ذات محتاج ہوتی عالمین کی تو جب سے اس کی ذات تھی اسی وقت سے وہ چیزیں ہوتی جن شے کی احتیاج ہے۔ آپ سمجھیں، بڑی عجیب بات، آپ نے غور کیا؟ یعنی غنی عن العالمین، غنا کے معنی تو یہی ہے نا بے پرواہی، غیر حاجتی، کوئی حاجت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے۔ اگر اس کو حاجت ہوتی تو جب سے وہ تھا تبھی سے وہ حاجت ہوتی، خیال میں آ گیا نا؟ تو عالم اس کے ساتھ نہ رہا، عالم اس سے پیچھے ہو گیا، آگے نا آپ کے خیال نہیں سمجھنا؟ یعنی غنی عن العالمین کے معنی یہ ہے کہ وہ ازلی چیز ہے، اول اس کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اگر عالمین کی احتیاج ہوتی اس ساروان کی اور ان تمام چیزوں کی تو جب سے وہ تھا یا ہے اس وقت سے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، خاص وقت میں جو یہ ہوئی تو پتہ چل گیا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، ان سے وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، خیال ہے یہ نہیں؟ تو عالم حادث ہو گیا اور وہ قدیم ہو گیا، یہ معنی ہوئے سبحان اللہ۔ خیال ہے نا کہ اللہ پاک ہے، یعنی اپنے افعال سے پاک ہے، اس کا کوئی فعل اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ فاعل کے ساتھ جو فعل ہوا کرتا ہے وہ اس کی طرف محتاج ہوا کرتا ہے، جیسے کہ سورج ہے کہ اس کی روشنی جو ہے سورج کے ساتھ ساتھ ہے، علیحدہ نہیں ہے، بالکل جب سے سورج ہے جبھی سے روشن ہے، اور روشنی نہ ہو تو سورج نہ رہے، سورج محتاج ہے روشنی کی طرف، تو سورج غنی نہیں ہے روشنی سے، اور اللہ عالم سے غنی ہے، تو اللہ کا فعل سورج کے فعل سے جیسا نہیں ہونے کا، آگے نا ذہن بیٹھ گیا نا آپ، تو اس کا فعل اختیاری ہے، اس کا فعل اضطراری نہیں ہے،
غیر اختیاری نہیں ہے. غیر اختیاری فعل جو ہوتا ہے اس کی طرف فاعل محتاج ہوا کرتا ہے، اور اللہ جو ہے محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہی اسے ہیں جو غیر محتاج ہو. آگے نا آپ کس تو اسی لیے کہا کہ عالمین، تمام عالموں سے، جتنے بھی عالم کا آپ تصور کریں گے، آپ کے تصور میں جو شے آئے گی وہ عالم ہے. سمجھ آ گیا نا؟ تو وہ آپ کے تصور سے بالا ہے. بس صرف اتنا ہی اس کے متعلق جانا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے. ایسا یعنی ان تمام عالمین میں سے ہر عالم کی طرف اور عالم کے ہر فرد کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے. اس کو ایک لفظ میں اس نے ادا کر دیا، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تاکہ بتا دیں کہ وہ ایسا ہے. آگے نا آپ کے خیال زنور یا نا لیسا کمثلہ شیء، اس کی ایک قرآن نے ایک لفظ ادا کر دیا. یہ کل علوم کو گھیرے ہوئے ہے، جس کی تفصیل تمام حکماء نے کی ہے، اور وہ کہیں صحیح کہیں غلط اناپ شناپ کی ہے. واقعی قرآن نے بالکل صفائی سے بتا دیا کہ کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے. جب اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے تو مماثلت کے بغیر صحیح تعارف نہیں ہو سکتا. آپ کے خیال میں یعنی اگر کوئی شے کسی شے کے مشابہ نہ ہو تو تعارف کیسے ہوگا؟ معروف کیسے ہوگا؟ پہچانا کیسے جائے گا؟ نہیں پہچانا جا سکتا. اگر کسی نے شیر کو نہیں دیکھا تو اب اس کو پہچانوانا ہے شیر کو کہ شیر کیسا ہوتا ہے. تو اب اس کی مثل ایک چھوٹا سا جانور لائے، بلی ہے، تو بلی کو ہم نے بنایا گدھے کے برابر ہے، اور بچے کو یہ سمجھا، جس کو سمجھا رہے ہیں اسے بتایا کہ اس بلی کو اتنا بڑا سمجھ جیسے کہ یہ بیل ہے. اب بیل کے برابر یا گدھے کے برابر بلی بنا کر کہا کہ یہ ایسا ہوتا ہے شیر، تو ذہن منتقل ہو گیا، ذہن بیٹھ گیا نا. یہ چھپکلی ہے، اس کو ایک بڑی لمبی بلی ایک بلی کے برابر بنایا، اور اسی طرح سے اس کو رمق دیا اور موٹا کر کے دکھایا، اور کہا کہ ایسا ہوتا ہے مگرمچھ. خیال میں آ گیا نا؟ اب سمجھ گیا نا؟ یا کسی نے آری نہیں دیکھی، آرا، تو اب اس کو نیم کی پتی لی، اور نیم کی پتی لے کے کہا کہ لوہے کی اتنی بڑی نیم کی پتی بنا لے اور ایسے ہی اس میں خار بنا لے. بس یہی آ رہا ہے. خیال میں آ گیا نا؟ تو اب یہاں مشابہ کوئی چیز ملتی نہیں کہ اسے بڑھا کر زیادہ سے زیادہ بڑا تصور کر کے خدا ٹھہرا دیں. نہیں آیا آپ کے خیال میں کہ وہ ایسا ہے؟ یہی تو مشرکین کہتے تھے نا، جب ان سے کہا گیا، برابر پوچھتے تھے ایسا ہے، زبرجست کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پتھر کا ہے، کیسا ہے خدا؟ تو اس نے کہا قل هو اللہ ہوا، وہ وہی ہے، وہ ایسا نہیں ہے. دیکھو نا، جو چیز ایسی ہوگی تو وہ یہ کہیں گے نا وہ ایسا ہے. وہ ایسے کی جگہ یہ بولا جائے گا کہ وہ یہ ہے. آپ سمجھ رہے نا میری بات؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ کا لفظ جو ہے یہ مشابہت کے لیے آتا ہے کہ ایسا ہے، یا یوں کہو یا کہو یہ ہے، تو وہ یہ ہے. تو اس نے کہا نہیں، قل ہو، وہ وہی ہے، وہ یہ نہیں ہے، تاکہ یہ اس میں فرق ہو جائے. وہ ایسا نہیں ہے، وہ زبرجست کا نہیں ہے، وہ ہیرے کا نہیں ہے، وہ پتھر کا نہیں ہے، خیر ہے، سگے مدر کا نہیں ہے، فلانے کا نہیں، سونے کا نہیں، چاندی کا نہیں، وہ وہی ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ وہی ہے. قل ہو، توحید کی ہے نا یہ آیت، قل هو اللہ. خیال میں آ گیا نا؟ آپ سمجھے نا؟ جب یہ پوچھ رہے ہیں تو اس سے تیرا رب کیسا ہے، تو کیسے کا کیا جواب دے؟ وہ تو کیسے کا جواب یہی ہونا چاہیے نا قاعدے کے اندر، ایسا ہے، اور ایسا وہ ہے نہیں، ویسا وہ نہیں ہے. اور پوچھتے ہیں وہ، تو اس نے بتایا کہ وہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ در حقیقت چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ایسی ہیں، ویسی ہیں، یہ وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. نہیں سمجھا آپ؟ تو چونکہ وہ ہے نہیں، آپ کی سمجھ نہیں آئی. یعنی اگر ہر شے، یہ آپ پوچھیں یہ میز کیا ہے، تو کہیں یہ میز، تو ہم یہ کہیں گے یہ وہ میز یہ ہے، یہ وہ ہے، وہ یہ ہے. تو ان دونوں میں فرق ہوا نا، یہ اور وہ میں فرق ہو گیا نا. تو یہ فرق کب ہوتا ہے؟ یہ فرق جب ہوتا ہے کہ جب وہ شے اصلی وجود نہ رکھے، نقلی وجود ہے، اس نقلی وجود سے تعبیر کر رہے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ آگے نا آپ کے خیال یہ نہیں آیا؟ سمجھانے کے لیے نہیں، وہ اصل میں چیز ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے. غیر چیز میں اس کا وجود مستعار لیا گیا ہے. ہر شخص نے، ہر چیز نے، ہر موجود نے اپنے موجود ہونے میں اس سے وجود مستعار لے لیا ہے. حقیقی وجود نہیں ہے جو بتا دیں کہ یہی ہے، بلکہ جب اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے یہ کیا ہے، تو جس سے وہ وجود مستعار لیا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟
تو چونکہ اس میز نے وجود مستعار لیا ہے لکڑی سے، بہت سی چیزوں سے لیا ہے، اس میں سے ایک چیز لکڑی ہے، تو ہم کہیں گے یہ میز لکڑی کی ہے، تو یہ معنی ہوئے اس کے وہ یہ ہے یا یہ ایسی ہے یعنی لکڑی کی ہے، خیال میں آ گیا نا؟ تو جس سے مستعار وجود لیا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے یا وہ ایسی ہے یا وہ اتنی ہے یا وہ اتنی ہے، نہیں سمجھا ہے؟ اور چونکہ اس نے کسی سے بھی وجود مستعار نہیں لیا، اس کا حقیقی اپنا ذاتی وجود ہے، اور تمام اشیاء نے اس سے وجود مانگا ہے اور محتاج ہے اس سے وجود مانگنے پر، اس لیے جب بھی سوال کیا جائے گا کہ فلاں شے کیا ہے تو جواب میں وہ چیز واقع ہوگی کہ جس سے وہ وجود مستعار لیا ہے۔ اب سمجھایا؟ تو یہ کہا جائے گا وہ یہ ہے، اور خدا نے چونکہ کسی سے وجود مستعار نہیں لیا اس لیے اس کی بابت یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے فلاں شے سے مستعار لیا ہے، تاکہ یوں کہا جائے کہ خدا یہ ہے، نہیں بلکہ خدا خدا ہے، وہ یہ۔ اب سمجھ رہے نا؟ اور اگر ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے، ہوا کے معنی سمجھ میں نہ آئے، قل ہو یعنی اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے میری ذات کی بابت تجھ سے پوچھیں، فقل ہو تو کہہ دے وہ وہی ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ ویسا نہیں ہے، وہ اتنا نہیں ہے، وہ اتنا نہیں ہے، بلکہ وہ وہی ہے، اور جتنی چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ وہ یہ ہیں۔ اب سمجھایا نا؟ جیسے مکان، کون سا جز اس کا ایسا ہے جس سے پہلے موجود نہ تھا؟ یہ مکان جو بنا ہوا ہے، کوئی جز آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ جو اس مکان سے پہلے موجود نہ ہو، سب پہلے سے موجود تھا لیکن مکان نہ تھا، نہیں سمجھا؟ اب اگر مکان کی حقیقت کی طرف آپ نظر ڈالیں تو وہ لاشے محض ہے، نہیں سمجھے؟ اس وقت آپ مکان کہہ رہے ہیں، ادھر حقیقت اب بھی معدوم الذات اور باطل الصفات اور خالق الذات ہے، یہ مکان کہاں ہے؟ کیونکہ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کریں گے اس مکان کی کہ مکان یہ ہے، وہ چیز اس کے بننے سے پہلے موجود تھی، یہ چونا، یہ مٹی، یہ دیواریں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یا پتھر یا لکڑی، جو بھی سامان تھا، یہ کل سامان اس سے پہلے موجود تھا اور مکان نہ تھا۔ اب مکان بن گیا تو بننے کے کیا معنی؟ یعنی فرضی وجود مکان نے ان اشیاء سے مستعار لے کے اپنی ایک حقیقت بنا لی، نہیں سمجھا؟ حقیقت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، خیال میں اسی لیے کہا کل شیء ہالک اے باطلۃ الذات ہالکۃ الصفات، ہر شے کی ذات بھی باطل ہے اور اس کی صفتیں بھی باطل ہیں، وہ دوسروں سے لے رہے ہیں جو آخر میں پہنچنے کے بعد سب میرے محتاج ہو جائیں گے، یہ نمبر واز 100 واسطے 50 واسطے 1000 واسطے کے بعد سب یہ خدا سے وجود لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مٹی سے یہ چیز بنی اور اس سے یہ بنی ہے، یہ بنی، 5-4 واسطے ہم کو معلوم ہو گئے ہیں، اور باقی اور بہت سے واسطے اس قسم کے ہیں۔ وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم کو پیدا ان حالات میں کرتے ہیں جن کا تمہیں پتہ نہیں، ان عالموں میں تم پیدا ہوئے ہو، ہمارا وجود ایسے عالموں میں پیدا ہوا ہے کہ ہم کو پتہ نہیں، ننشئکم ہم تم کو پیدا کرتے ہیں، قائم ما لا تعلمون، تم جانتے بھی نہیں کہ کتنے وسائط ہوئے ہیں اور ان وسائط کے بعد یہ وجود بنا ہے، اور یہ سب فرضی ہے، نہیں آیا خیال میں؟ اصلی وجود تو اسی کا ہے، تو وہ نقلی وجودوں سے کیوں کر پہچانا جائے گا؟ خیال میں آ گیا؟ آپ کی سمجھ آ گیا نا؟ اب زیادہ سے زیادہ صرف آگے ایک بات آتی ہے، اتنا پہچانا جا سکتا ہے کہ ایک شے ہے ضرور، بس اس سے زیادہ نہیں جانا جا سکتا، نہیں سمجھا؟ یعنی اتنا ضرور جانا، اس کی ذات نہیں معلوم ہو سکتی، اور یہ قرینہ عقل ہے، آپ کے قیاس میں آ سکتی ہے۔ جس شخص نے یہ مکان بنایا ہے نہ تو اس کی داڑھی کا آپ کو پتا، اس مکان کے بنانے والے، یہ تو آپ جانتے ہیں مکان کا بنانے والا ہے ضرور کوئی، بس اتنا ہی پتا خدا کے لیے چل سکتا ہے کہ اس عالم مکان، یہ جو ہے یہ عالم، اس عالم کا بنانے والا کوئی ہے، اتنا تو پتہ چل جائے گا اس عالم سے، باقی اس کی ذات میں سے کسی ذات کی کسی جز کا پتہ نہیں چلنے کا۔ یہاں کہاں چلتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں اس مکان کو کسی نے بنایا یا نہیں جانتے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ ضرور کوئی بنانے والا ہے، اور ہاں وہ انسان ہی صحیح، لیکن کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، کہ کئے گز کا تھا، رنگ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھیں، کچھ نہیں جان سکتے، داڑھی مڈی ہوئی تھی، کٹی ہوئی تھی، کیا حالات تھے اس کے، کسی حال کو اس مکان کو دیکھ کے نہیں جان سکتے، سوائے اس بات کے کہ وہ کوئی انجینئر ضرور ہے جو فن ریاضی سے واقف ہے، آگے نا آپ کے خیال میں، کہ جس کے افعال میں یہ استحکام ہے، کیونکہ یہی اینٹیں جب گدھا لا کے یہاں ڈالا کرتا تھا
تو یہ بکھر جایا کرتی تھی، کچھ ایک جگہ جمی رہتی تھی اور کچھ متفرق ہو جاتی تھی، اور بعضی بہت دور جا پڑتی تھی۔ یہی تو ہیں وہ اینٹیں جو اب نمبر وار لگی ہوئی ہیں، نہیں آپ کے خیال؟ تو یہ جو ترتیب ہے اینٹوں کی، یہ پتہ دے رہی ہے کہ یہ گدھے نے نہیں ڈالی، نہیں سمجھے؟ یعنی بے وقوف اور جاہل نے نہیں ڈالی، بلکہ کسی جاننے والے نے رکھی ہیں، کیونکہ بے وقوف اور جاہل گدھا جب ڈالتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں برابر کہ کچھ حصہ جہاں پھینکتا ہے وہاں رہتا ہے اور کچھ حصہ اڑ کے ادھر ادھر جا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں؟ ہر شخص جو مکان بنواتا ہو وہ دیکھ لے گا اس بات کو۔ تو گدھے کا اینٹوں کا ڈالنا اور ان دیواروں میں اینٹوں کے ڈالنا، ان دونوں میں فرق ہے، نہیں سمجھا؟ تو جو نسبت گدھے کو ہے ان اینٹوں سے، وہی نسبت اس کو ہے علی سبیل التناقض، یعنی وہ گدھا ہے، جاہل ہے، یہ عالم ہے، نہیں سمجھے؟ یہ ترتیب اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس کا ڈالنے والا اینٹوں کا اس جگہ وہ گدھا نہیں ہے، یعنی عالم ہے۔ خیال میں آ گیا نا؟ اور پھر یہ جو زاویے ہیں اس کے کونے، ان کے ناپنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ریاضی داں ہے، جاننے والا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس کے فعل جو ہیں حکمت کے ہیں، اور اس نے یہ دروازہ ادھر بنایا، یہ ادھر بنایا، یہ آنے کا ہے، ان سب میں مصلحتیں ہیں کہ یہ کھانے کا کمرہ ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ یہ حکیم ہے، کہ اس کا فعل جو ہے مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس کا بنانے والا موجود ہے، عالم ہے، قادر ہے، حکیم ہے، بس اتنا پتہ چل سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور خیال میں آ گیا نا؟ ذاتی پتہ کچھ نہیں چل سکتا، آپ کے خیال میں آ گیا نا؟ کچھ نہیں چل سکتا، نہیں بتا بھی دے وہ کیا ہوگا، بتا بھی دے تو انجینئر کو تو دیکھ لیا نا، دیکھ کے کچھ حالات بیان کر دے گا، لیکن وہ ایسے تو نہیں ہونے کے جو صحیح علم آپ کے لیے لے آئے، صحیح معرفت لے آئے، کچھ مزید باتیں نقلی ضرور معلوم ہو جائیں گی۔ سمجھ میں آ گیا نا آپ؟ اور اس کی وجہ یہ ہے نہ سمجھ میں آنے کی، آپ غور کریں، وہی باریک بات ہے کہ آپ دیکھیں یہ ایک انگلی یا نہیں؟ اچھا آنکھ بند کیجیے، آپ کو اب یقین ہے کہ ایک انگلی ہے؟ ہاں ہاں وہیں پر ایک انگلی، ہاں جو دیکھا ہے آپ نے انگلی دیکھی، چلو ایک کا بھی لفظ جانے دیجیے تاکہ یقین ہے آپ کو بند انگلی ہے، آنکھ بند کرنے پر ہے، یقین ہے نا؟ علم ہے آپ کو پورا؟ ہاں یہ وہ دیکھی ہو یہ مطلب نہیں ہے، دیکھنے کے بعد یقین ہے نا؟ بالکل یقین کی ٹھیک ہے کہ پہلے دیکھی وہ وجہ کچھ ہی ہو، اب اس وقت یقین ہے نا آنکھ بند کرنے کے بعد؟ اب یہ حالت جو ہے آنکھ بند کرنے کی، یہ آنکھ کھولنے کی ضد ہے، ضد ہے نا؟ تو بند کرنے کی حالت میں تو یقین، اور کھولنے کی حالت میں یقین کا ضد، یقین تو علم ہوا تو وہ لا علمی ہو گئی، لا یقینی ہو گئی۔ تو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب لا یقین ہے۔ یعنی علم جو ہے نہیں سمجھ میں آیا؟ بالکل یعنی آنکھ کے بند کرنے کے وقت یقین ہے اور صحیح علم ہے کہ انگلی جس شے کو، اور بند کرنا کھولنے کے وقت بھی یقین ہے، آنکھ کھولنے کے وقت تو دیکھ رہا ہے، آنکھ کھولنے کے وقت تو وہ عمل کر رہا ہے، اس وقت تو وہ عمل ہو رہا ہے، بہت باریک بات ہے، دیکھنے کا عمل کر رہا ہے، اور جس وقت میں دیکھ رہا ہے، دیکھنے کا وقت جو ہے وہ دیکھے جانے کے وقت کا غیر ہے، یعنی ادراک کا غیر ہے۔ رویت اور چیز ہے اور ادراک اور چیز ہے، علم نہیں نہ، وہ سبب بنے وہ اور بات ہے، یعنی دوران رویت میں، اوقات رویت میں، اوقات ادراک نہیں ہونے کا نہیں۔ ماں دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ہاتھ ہاں آپ کے ہاتھ کے اندر وہ دیکھنے کے بعد ایک عالم دوسرا آ رہا ہے، خواہ وہ نظر دوبارہ دوسرے ٹائم میں بھی اسی پہ پڑ رہی ہو، وہ عالم بدل گیا، اور بدلنے کے بعد وہ یقین ہے، وہ نہ دیکھنے کے برابر ہے، وہ سیکنڈوں کا فرق سیکنڈ سے بھی کم حصہ ہے۔ فلما ترال جماعت نے، جو ہی ایک جماعت نے دوسری جماعت کو دیکھا، یعنی بنی اسرائیل نے فرعونیوں کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو اصحاب موسیٰ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہم ادراک کیے گئے، ہمارا ادراک ہو گیا، نہیں سمجھا؟ ایک نے دوسرے کو دیکھا، رویت متحقق ہو گئی، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال کلا ہرگز نہیں، تو معلوم ہو گیا کہ رویت اور چیز ہے اور ادراک اور چیز ہے۔
قال کلا انما یا ربی سیہدین، ہرگز نہیں حضرت تمہارا ادراک نہیں کیا گیا، میرے ساتھ ہے، قریب وہ تم کو ہدایت دے گا۔ تو رویت متحقق ہے، فلما تراء الجمعان، جو ہی ایک جماعت نے دوسری جماعت کی رویت کی، تراء کے معنی ایک نے دوسرے کی رویت کی یعنی دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اصحاب موسیٰ یہ کہنے لگے بنی اسرائیل کہ انا لمدرکون، ہم ادراک کیے گئے۔ قال کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ادراک نہیں ہوا، رویت متحقق ہوئی، ادراک نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ادراک اور چیز ہے، رویت اور چیز ہے۔ صدق اللہ و صدق رسولہ، فوق المرض، صدق اللہ، یہی حق ہے۔ یہ جاہل بالکل نہیں سمجھے، یہ بالکل کچھ نہیں سمجھے۔ آپ مجھ کو وقت دو، موقع دو، میں ان کو ہر بات بتاؤں، ہر دھوکہ، یعنی دیکھنے کے وقت میں اس کے لیے ایک لفظ بھونڈا سا ہے، دکھنا، اور اس کے لیے اردو میں کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ دکھائی دینا۔ اور چیز ہے دیکھنا، اور چیز ہے دیکھنے کے وقت میں دکھنا، یعنی دکھائی دینا نہیں ہو سکتا، اور وہ دکھائی دینا یہ علم ہے۔ نہیں سمجھا؟ آپ تو کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، دیکھنے کے وقت میں کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ آیا آپ میری بات سمجھے یا نہیں؟ بہت باریک بات ہے، خیال میں آ گیا نا؟ تو دیکھنے کے، آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد آنکھ بند کی، آپ کو یقین ہو گیا، علم ہو گیا، صحیح، تو معلوم ہو گیا اس سے کہ دیکھنے کے وقت میں علم نہیں تھا۔ ہاں، جس وقت دیکھے گا وہ دیکھنے کا جتنا ٹائم ہے کم سے کم درجے کا، اس وقت میں دکھائی دینا نہیں متحقق ہونے کا کبھی بھی، اس کا درجہ اس کے بعد ہے، خواہ وہ سیکنڈ لگاؤ یا کوئی اور آن لگاؤ، جو بھی کم سے کم وہ بعد میں آئے گا، وہ محسوس نہیں ہوتا لیکن وہ آتا بعد میں ہے۔ یعنی دیکھنا علت ہے نا، دکھائی دینے کی، سمجھ میں آئے نا؟ تو دکھائی دینے کا درجہ دیکھنے کے درجے سے پیچھے ہوا، خواہ وہ ایک ہی آن صحیح، کسی قسم کا صحیح، سمجھ آئے نا؟ تو وہ علم، اب وہ ہے درجہ علم کا، تو یہ درجہ جہل کا ہوا۔ نہیں سمجھا؟ تو اگر آپ کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تو دیکھنا چھوڑ دیں، نہیں سمجھا؟ تب دکھائی دے گا۔ سننا چھوڑ دیں، جب سنائی دے گا۔ بولنا چھوڑ دیں، یا جب آپ بولیں گے تو آواز آئے گی کان میں۔ بالکل خدا کا پورا کلام اور آواز جو ازل سے ابد تک ہے پوری آپ کو سنائی دے گی اگر آپ سننا چھوڑ دیں گے۔ یعنی حواس سے خمسہ سے کام لینا چھوڑ۔ ہاں، حواس سے خمسہ ہی تو حجاب بن رہا ہے، روک رہے ہیں، یہاں حجاب بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے؟ یعنی حواس سے خمسہ ہی تو حجاب بننا، دیکھنے سے دکھائی نہیں دیا، آنکھ بند کر لیا، آپ کو علم یقین ہو گیا۔ نہیں سمجھا؟ آپ کو یقین ہے مر جائیں گے آپ نے دیکھا، بولو کتنا یقین ہے؟ دیکھنے کے بعد بھی اتنا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اتنا یقین ہے آپ مر جائیں گے؟ نہیں، اور جو اس میں شک کرے تو اس کے متعلق یقین ہے کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، آگے نا آپ، یعنی ہر شخص کو یہ یقین ہے نا کہ مر جائے گا، اور دیکھا کسی نے بھی اپنی موت کو نہیں سمجھا آپ، تو بے دیکھے یقین ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بیٹھے آپ کو باپ کو دیکھا، ان کو دیکھا تو دیکھا کرو، غیر کو دیکھنے سے اپنا تھوڑی ہوتا ہے، وہ قیاس تھوڑی ہے، سمجھ آ گیا نا؟ تو اگر اس بڑائی کا تصور کرنا ہے تو جو موجود بڑائی دماغ میں موجود ہے اس کو نکال دیجئے، اس کے تصور کو، تب حقیقی بڑائی آئے گی۔ ہم دیکھتے ہیں نا بڑی اونچی عمارتوں میں لوگ رہتے ہیں، اونچے اونچے چلونے پڑی ہوئی ہیں، اور دیکھے سے انسان کا دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کو یہ میسر نہیں ہے، نہیں وہ اونچی معلوم ہو رہی ہیں، بلند آشیان ہے، قصر معلّہ، تو زمین پہ کھڑے ہو کے یہ دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ اونچی معلوم ہو رہی ہیں۔ اگر ہوائی جہاز پہ چڑھ کر جائے تو نیچے آ جائے، نہیں سمجھا؟ اسی طرح آپ اگر ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو جائیں، نہیں آیا آپ کے خیال میں، تو تمام عمرا کی جتنی عمارتیں ہیں وہ سب نیچے نظر آنے لگیں گے۔ آپ کو تو یہ یوں ہے نا کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے اس اونچے والوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ اونچے سے جا کے دیکھیں تو وہ نیچے جائیں گے، تو یہ رشک اور حسد یہ سب جاتا رہے گا، خیال میں آ گیا نا؟ تو اب خدا کی ذات اور صفات کے متعلق اگر ہوں اس کی آپ کو معلومات کرنی ہے تو اس کے متعلق وہ ذرائع جو اس نے افعال کے شناخت کے رکھے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، بس اس کا یہ علاج ہے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اور اگر ان آلات سے آپ اس کا کام کریں گے تو یقیناً یہ آلات جس کام کے لیے دیے گئے تھے یہ بھی بیکار ہو گئے اور وہ بھی حاصل نہیں ہوا، دونوں جہان سے جا کے رہیں گے۔ اس نقطے کو آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی اگر آپ حواس سے خمسہ اور عقل سے خدا کو معقول اور متصور اور محسوس کرنا چاہیں گے تو یہ آلات تو اس کام کے نہیں ہے نا۔ جیسے چائے کے پینے کے چمچے سے دیکھ کر سالن نکالیں اور 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو شام تک بھی وہ نہیں کھا سکیں گے، یہ نہیں، اس کے لیے تو چمچے کے نام کا ایک بہت بڑا ایسا عظیم شان تفجیر آئے گا
کہ جس میں 100 چمچے جمع ہو کر بھی اس کو پر نہ کر سکے وہ اس کو نہیں کھا لے گا. نہیں سمجھا آپ؟ تو یہ جو حواس کے چمچے ہیں ان سے آپ پینا چھوڑ دیں. وہ بڑا چمچہ وہ ایک ہی میں گٹر ہوں پیٹ بھر کے رہ جائے گا. دیا آپ کے خیال ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ تو ارباب دانش جو ہیں جن کو صحیح معرفت ہے انہوں نے اس معرفت کے موجود معرفت کے جو ذرائع تھے ان کو چھوڑ کر صحیح ذریعہ اختیار کیا اور اس ذریعے سے خدا کی ذات و صفات کا ان کو انکشاف ہو گیا. خیال میں آ گیا نا؟ اور اطمینان ہو گیا. تو وہ علوم اس علم سے جو ہم جانتے ہیں اور بیان کر رہے ہیں قطعی نہیں آنے کے. ان علم سے اس علم کی تو انتہا یہ ہے کہ جس حد تک کسی حد تک میں بھی پہنچا اس کی غایت درجے کی تحقیق یہ ہے کہ انتہائی کوشش کرنے کے بعد صرف اتنا ہی پتہ چل گیا کہ کچھ پتہ نہیں چلا ابھی. خیال میں آ گیا نا؟ بس اس سے تو اتنا ہی پتہ چل سکتا ہے اور آگے نہیں معلوم ہو سکتا. اس لیے اس آگے چلنے کے لیے دوسری لائن اختیار کرنی چاہیے. یہاں بھی آپ جائیں گے موٹر سے چلے جائیے آگے سمندر آ جائے وہ موٹر بیکار ہو جائے. خیال میں آ گیا نا؟ وہاں پانی کے جہاز کی ضرورت پڑے گی اس سے آگے جانے کے بعد، اس کی بھی نہیں ہوائی کی ضرورت پڑے گی اس سے آگے جانے کے بعد. یا بے بسی ہوگی اور یا کوئی اور آلہ ایجاد کرنا پڑے گا. آپ کی سمجھ آ گیا نا؟ تو اس لیے کہا ہوگا وہ وہی ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ ایسا نہیں، وہ ویسا نہیں. اور جو چاہے ایسی ہے یا ویسی ہے یا اتنی ہے یا اتنی ہے یہی معنی اس کے تعین کے ہیں. اور تعین بغیر معین کے ہو نہیں سکتا. لہذا وہ معین ہو گئی اور مقدر ہو گئی. خیال ہے نا؟ مقدر کے معنی ذی مقدار ہوتے یعنی کوئی جس مقدار سے خالی نہیں ہے اور کوئی مقدار اتنے یا اتنے ہونے سے خالی نہیں اور کوئی اتنا یا اتنا ہونا اتنے یا اتنے کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہذا وہی کرنے والا ہے. نہیں سمجھا آپ؟ اور یہ عالم سارا حادث ہے اور نوپیدا ہے، پہلے نہیں تھا اور پھر ہوا. یہ صحیح اصول ہے جو اسی طریقے پر خدا نے بتایا اور تمام اس کی کتاب بھری ہوئی ہے اس مضمون سے. آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ نہیں پھر اس نے آگے چل کے دوسرا طریقہ بھی بتا دیا. هو اللہ. اگر ہوا کی حقیقت سے یہ بے خبر رہے اور اچھی طرح عوام کی سمجھ میں نہ آئے، خاص لوگ سمجھ لیں، تو دوسرا نام بتایا اللہ. کیونکہ لفظ اللہ عربی کا ہے، وہ عربی زبان خوب جانتے تھے، اس کے معنی سمجھتے تھے. اللہ جو ہے یہ اس کا موضوع لہو، اس کے معنی جیسے یہ کیا ہے بکس بے کاف کی ہے. بکس لفظ بکس جو زبان سے نکلا ہے اس سے یہ چیز سمجھی جاتی ہے. یعنی لفظ کا اس طرح ہونا کہ جب وہ بولا جائے تو اس سے ایک شے سمجھی جائے، یہ معنی وضع کے ہیں اور وہ اس کا معنی اور موضوع لہو کہلاتا ہے اور وہ موضوع کہلاتا ہے. سمجھ جائے آ گیا؟ تو بکس بول کے یہ چیز سمجھ لی گئی نا. ایسے لفظ اللہ بول کے کیا چیز سمجھی؟ تو چونکہ وہ عربی کا لفظ ہے جامع صفات کمال، محاسن اور کمالات کے جامع جو ذات ہو اس کو اللہ کہتے ہیں. خیال میں آ گیا نا؟ اب اس کا اختصار کر کے یوں سمجھ لیں، آپ کو میں آسانی سے سمجھا دوں کہ حسن اور کمال کی جو جامعیت ہے، اور یہ سمجھانے کی ہے، جامعیت حقیقت نہیں ہے. یعنی وہ شے واحد ہے کہ جس پر یہ دونوں اثر مرتب ہو رہے ہیں. نہیں سمجھا آپ؟ حسن اور کمال یہ دو مفہوم ہیں. یہ دونوں مفہوم آپ کی سمجھ میں آ گئے یا نہیں؟ یہ معنی ہے لفظ اللہ کے. اگر وہ ہوا کے معنی نہیں سمجھے تو کہہ دے قل ہوا اللہ، وہ اللہ ہے. سمجھ آگے نا؟ یا نہیں؟ تو اب بتوں میں یہ بات نہیں ہے. ام لہم ایدین یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں. نہیں سمجھا آپ؟ یہ منافی کمال ہے، پکڑ نہیں سکتا، عاجز ہے. عجز کمال کیا رہا ہے؟ ہم لہم اعین یبصرون بہا، وہ دیکھتے ہیں. یہ نہ دیکھنا عجز ہے، جہل ہے، جہالت ہے، عجز ہے، ناقدری ہے، عدم قدرت ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو کمال کا لفظ تمام کمالات کو محیط ہے. جتنے معبودان باطل ہیں ان کے نقائص بیان کر رہا ہے کہ یہ نقص یہ نقص یہ نقص. تو جو اس نقصوں کے ضد کمال ہیں ان سب کا مجموعہ. سمجھ آ گیا نا؟ آپ کی سمجھ آ گیا نا؟ کامل طور پر کمال کے وہی معنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس پر اضافہ ناممکن ہو. سمجھ آ گیا نا؟ وہ بڑائی کہ جس بڑائی پر زیادتی ناممکن ہو. سمجھ آ گیا؟ اور وہ حسن جو حقیقی ہے، حقیقی حسن کے کیا معنی؟ یعنی بالکل صحیح طور پر طبیعت کے مناسب ہو. یعنی انسان کسی غذا کا کتنے ہی خواہش مند ہو اور جب اس کے گردے میں درد ہو اور وہ غذا اس کے سامنے لائی جائے
تو وہ اس کو ہٹا دے گا اور خیال بھی نہیں کرنے کیا کرے گا. ہمیں تو ذاتی تجربہ ہے ان دردوں کا اور ان کا اور ان غذاؤں کا بھی تجربہ ہے کہ بہتر سے بہتر غذا اس درد کے وقت میں نامقبول. نہیں سمجھا یا نہیں؟ یعنی حقیقی کے معنی ایک تو حسن حقیقی اور ایک غیر حقیقی. غیر حقیقی حسن تو وہ ہے کہ جب طبیعت کے مناسب ہو تو اس کو لے لو، اور جو درد وغیرہ یا کوئی دکھ ہو اس کے منافی ہو، حالات ہوں اور اس وقت وہ پیش کی جائے تو وہ مردود کر دے، رد کر دے، نہ لے. آپ کی سمجھ آیا نا؟ یا نہیں؟ کہ نعوذ باللہ کینسر ہے، اس کو کہا جائے میٹھا شربت پی، اب وہ اس کے حلقی سے نہیں اترتا، وہ مزید ہو کہتا ہے ہٹاؤ میں نہیں پیتا. آپ سمجھ گئے؟ تو وہ حسن شربت جو ہے وہ غیر حقیقی ہے. حسن حقیقی وہ ہے کہ صحت ہو یا مرض، زندگی ہو یا موت، چھوٹا ہو یا بڑا، جاگتا ہوا ہو یا سوتا ہوا، ہر وقت جب پیش کہے تو کہ لاؤ. نہیں سمجھا؟ نا کسی وقت میں بھی ناقابل انکار نہ ہو، تو یہ معنی حسن حقیقی کی ہیں. تو بیٹے سے زیادہ کس کو محبت ہے؟ بولو کچھ حد نہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یعنی عذاب ہو گیا، مغرق ہو گیا، غرق ہو گیا، قہر الہی نازل ہو چکا، اتنا جلیل القدر رسول یہی کہہ چلا جا رہا ہے یا رب ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی. حضرت نوح علیہ السلام برابر یہ کہہ رہے ہیں ڈوب چکا بیٹا، غرق ہو گیا، خدا کے عذاب میں معذب ہو چکا، اتنا جلیل القدر رسول یہی کہہ رہا ہے ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے. وہ من اہلی، میں نہیں تسلیم کرتا، تیرا بیٹا ہے تیری اہل میں. نہیں یعنی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ باپ کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، یہ چیز سمجھا رہا ہوں. ہم آپ تو کسی گنتی میں نہیں ہے. اتنا جلیل القدر رسول یہ دیکھ رہا ہے کہ خدا کا دشمن ہے یہ اور معذب ہو چکا، پھر بھی اس کی محبت باقی ہے اور معاف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں سمجھا آپ؟ اب نہیں سمجھ مجھے ایک اشارے میں سمجھنا چاہیے تھا. یہی کہہ رہے ہیں آپ سمجھ گئے نا؟ تو بیٹے سے زیادہ کس سے محبت، بیوی سے زیادہ کس سے محبت، معشوقہ سے زیادہ کس سے محبت، بیٹی سے زیادہ کس سے محبت ہے. کہ ذرا سی دیر میں آدمی ناراض ہو جاتا ہے تو حق کر دیتا ہے، میں محروم الرزق قرار دیتا ہے کہ میرے بعد میری جائیداد کا یہ مالک نہ ہو. ایسے وقائع پیش آتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتا ہے، جان سے مار ڈالتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو بیٹے سے زیادہ کون محبوب، بیوی سے زیادہ کون محبوب، معشوقہ سے زیادہ کون مطلوب ہے. پھر ذرا سی بات پہ ناراض ہو کر طلاق دے دیتا ہے، عمر بھر صورت نہیں دیکھتا ہے یا نہیں؟ ذرا سے دکھ کی اس کی برداشت نہیں کرتا. نہیں سمجھا آپ؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ تو وہ حسن جتنا تھا وہ غیر ہی حقیقی ہوا نا کہ ذرا سی تکلیف پا کر پھر گیا. نہیں سمجھا؟ یا دن رات ٹی بی ہو رہی ہے، دن رات کینسر ہو رہا ہے، دن رات مفلسیاں ہو رہی ہیں، دن رات بیماریاں ہو رہی ہیں، اور ایک آدمی اس سے ناراض نہیں ہوتا، کوئی سازش نہیں کرتا کہ یہ کیا مصیبت نازل کر رہا ہے، اس کے خلاف کوئی کام کرنا چاہیے. اور الٹا اس مصیبت میں اسی سے فریاد کر رہا ہے کہ اے رب کوئی رحم کرنے والا. یعنی وہی مصیبت دے رہا ہے، چاہیے تو اس سے اور ناراض ہو، بجائے ناراض ہونے کا الٹی اس سے خوشامد کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ طبیعت کے مناسب اور حق سے حسن حقیقی یہی ہے کہ دکھ کے وقت بھی یہ نہیں بھولتا، دکھ کے وقت بھی یہ یاد ہے. کہ اللہ یہ ہے، اگر وہ ہوا کی حقیقت نہیں سمجھتے تو وہ یہ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے کسب بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جس وقت سے وہ دعا مانگتا ہے. آگے نا اور وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی. وہ غلط کہیں ہے. بس یا تو دعا ہی نہیں مانگی یا مانگی تو اس کو ہے. ہم دیکھتے ہیں برابر روز گھر میں ہمارے یہاں فقیر آتے تھے، اور اب یہاں تو کم ہے رواج، وہاں عام طور پر ندا کہتے تھے، یعنی کچھ نظمیں وغیرہ پڑھ کے سنایا کرتے ہیں. فقیر دلی میں رواج تھا. تو کچھ اچھی آواز کے بھی فقیر آ جاتے تھے تو وہ دیر تک پڑھتے رہتے تھے. تو بیٹا کہتا تھا کہ اس کو پیسہ دے دیں. ہم کہیں ٹھہر ابھی اور کہے گا یہ ہے، یہ سمجھا آپ؟ تو اب اگر وہ زیادہ دعا مانگو اور نہ قبول ہو تو سمجھ لو کہ دعا کو جو ہے آپ سمجھ گئے نا، وہ ندا اچھی معلوم ہو رہی ہے اس کو. اور کہلے سے اور التجا کر اور خوشی و خضوع کر یہ اس کو پسند آ رہی ہے جو دیر لگا رہا ہے. اور ویسا عام ہوتا تو پیسہ دے کے ٹالتا، کچھ زیادہ دینا چاہ رہا ہے. ہاں تو وہ اپنے رب سے تعلق صحیح نہیں رکھتے نا، اس وجہ سے یہ دقت ہو رہی ہے، پریشانی. یہ ہے اللہ. ہمارا جو ہماری لائن ہے، میرے سکندر اعظم جب آیا تھا ہندوستان میں
تو اس نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ اپنا کام کوئی شخص نہ چھوڑے، جس کا جو پیشہ ہو وہی کرے۔ تو یہ اصل میں خرابی یوں ہوئی ہے کہ آپ مجھ سے سنار سے کنجی بنوانی چاہتے ہیں قفل کی، اس سے تو زیور بنوانا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تقسیم کار نہیں ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہ اپنی طبیعت سے آپ کو بتائیے، وہ میرا کام نہیں ہے۔ آپ کام شروع کریں، آپ ہو جائے گا وہ۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم آپ کو یہ بات بتائیں کہ کوئی دنیا کی معقول کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی عقلی بات ہو اور وہ قرآن سے نہ سیکھی ہو۔ ہمارا صرف اتنا کام ہے اور کچھ کام نہیں ہے۔ تو وہ کام آپ ہم سے پوچھئے، خیال میں آ گیا نا؟ اور ہم کچھ نہیں جانتے، اب جو پوچھو گے تو اناڑی وہ جواب صحیح نہیں دے سکیں گے ہم، خیال میں آ گیا نا؟ باقی ہم احتیاطاً یہ کہہ دیتے ہیں، غلط جواب نہیں دیتے کہ ہم کو معلوم نہیں، خیال میں نا؟ پتہ نہیں، ہم کچھ نہیں بتاتے۔ کوئی عقلی بات کسی عقل میں، انسانی عقل میں یہ صلاحیت نہیں ہے جو یہ اس کلام کے اندر ہے۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، یہ بالکل کافی اور معقول بات ہے۔ خیال میں آگے نا؟ اب اگر آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں تو اس کا آتا پتہ ہمیں معلوم تھا، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ نہ دیکھیں، اگر سننا ہے تو نہ سنیں، کیونکہ ہم تو برابر دیکھتے نا، آپ برابر خواب میں زبان بند ہے، ہونٹ بند ہے اور بول رہا ہے، آنکھیں بند ہیں اور دیکھ رہا ہے، کان بند ہیں اور سن رہا ہے، نہیں سمجھا؟ تو اس عالم میں جانے کے جیسے حالات اس عالم میں کر لیں آپ۔ جو نوم کے حالات ہیں وہ حالات بیداری میں اگر آپ پیدا کریں تو جس طرح عالم نوم میں ایک آدمی لاکھوں میل کا سفر طے کر لیں، نہیں سمجھا؟ اور بے سنے سن لیں اور بے دیکھے دیکھ لیں، یہاں بھی دیکھ لیں گے، وہی کیفیت پیدا کر لیجئے۔ وہ کیا کیفیت ہے عالم منام میں؟ نہ آپ بیٹے سے بولتے ہیں، نہ بیوی سے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ نہ کھاتے ہیں، اور پلاؤ قورمہ سب رکھا ہے شیخوں پر، توجہ میں جگہ جگہ، خیال بھی نہیں جاتا۔ وغیرہ نہیں آپ دیکھیں۔ اور میں نے یہ دیکھا، آپ غور کیجئے کہ یہ مولی جیسی گھٹیا چیز، اس کے ٹکڑے بھی کٹے ہوئے رکھے ہوئے دیکھے اسی میز پر، تو اس بڑے آدمی نے جس کی دعوت کی گئی تھی ان میں سے کوئی چیز نہیں اٹھائی، کالی کالی چٹنی ذرا سی چاٹی اور مولی کا ٹکڑا تھا، کتر کے چبا لیا، وہ سب یوں ہی رہ گیا۔ نہیں آپ کے خیال تو جتنی نیکیاں ہیں بڑھیا سے بڑھیا، کوئی پلاؤ ہے، کوئی قورمہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، آگے نا آپ کے خیال ان میں سب نامنظور نامقبول، اور کوئی ننھی سی چیز جو تھی وہ پسند آ گئی منہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، ننھے سے ننھا عمل پسند کرے گا، آپ اس کو ننھا نہ سمجھے، بہت بڑا ہے۔ آج یہ رنگواس کیسا ہو گیا؟ توفیق عنایت کرے اور مجھے بھی توفیق عنایت کرے، اللہ تعالیٰ انجام بخیر کرے، آپ کا بھی میرا بھی۔ بہرحال میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت تو جینے کے لیے ہے، زندگی سے ڈرنا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ کہ یہ مرنے کے لیے ہر روز آپ دیکھیں، اب آیا اب آیا اب آیا، آگے نا آپ کیا کر رہے ہیں؟ مکان بنوا رہے ہیں رہنے کے لیے، ہیں وہی بقا کا سبب ہوا، کھا رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے، پی رہے ہیں پیاس بجھانے میں موت نہ آ جائے، نہیں سمجھا؟ تو جتنی آپ کوشش کر رہے ہیں یہ سب موت سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، تو جتنی کوشش کر کے موت سے بچنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی اس کے قریب آ گئے، نہیں سمجھا؟ اب اس میں کتنی دیر لگی، اتنا ہی ٹائم کٹ کے اور قریب آ گیا، نہیں؟ تو جو اس سے بھاگے اسی قدر اس کے قریب آؤ، تو مت بھاگو اس سے، اس کے مقابلے پر آؤ، نہیں آیا آپ کے خیال؟ اس میں کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، نوم طویل ہے، یہ مرض الموت میں تو بے شک تکلیف ہے، اس کو میں نہیں کہہ رہا، خدا تعالیٰ آپ کو سب کو اس سے محفوظ رکھے، بیماری سے اور دکھ سے، نفس موت میں کچھ تکلیف نہیں ہے، کیونکہ تکلیف تو نام ہے ادراک غیر مناسب کا، دلیل سمجھو، نہیں سمجھا؟ اور موت نام ہے سلب ادراک کا، اس میں تو ادراک ختم ہو جاتا ہے، نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ تو موت تکلیف نہیں ہے، اس دلیل کو سمجھے نہیں؟ یہ ایک فلسفیانہ طریقے سے دلیل میں نے آپ کو سمجھا دی، اس سے مت ڈرو، وہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو حیات ہے اس حیات میں ہے خدشہ، اگر وہ یہاں عمل خراب ہوا اور وہ ہے ڈرنے کی چیز، سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ جو امتحان ہے اس میں کامیاب ہونا ہے، اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے یہ یونیورسٹی کے پروفیسران یہاں موجود ہیں، کسی یونیورسٹی کے امتحان کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پرچے جو ہیں آؤٹ کر دیے جائیں، نکال دیے جائیں اور بتا دیے جائیں طالب علموں کو، اگر ایسا کیا جائے تو جرمانے ہوں، قیدیں ہوں، پکڑے ہوں،
یا نہیں؟ بتاتے ہیں آپ؟ تمام تعلیم یافتہ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ کوئی پرچہ نہیں بتایا جاتا ہے، استاد نہیں بتا سکتا۔ تمہارا ایسا مشفق استاد ہے کہ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ میرے سامنے یہ سوالات ہوں گے، 2 انسپیکٹر آئیں گے اسی شکل کے اور یہ پوچھیں گے من ربوں کا وما دینوں کا وما تقول فی ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ اور تیرا دین کیا ہے اور تیرا استاد کون ہے، کس سے سیکھا تو نے؟ نہیں سمجھا؟ وما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس شخص سے اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو تمام مومنوں کا استاد ہے توحید و رسالت اور تمام دینی اور دنیاوی تعلیم کا۔ اور میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں گا، میں وہاں موجود ہوں گا، میرے سامنے یہ سوال ہوں گے، میں یہ سب تمہیں بتا دیتا ہوں کہ دیکھو یہ کہنا یہ کہنا، جواب بتا دیے سوالات کے۔ کتنی مہربانی کی! کہیں بھی ایسا ہوا کسی یونیورسٹی میں یہ خدا کی، یہ نبی کی یہ عنایت ہے کہ اس نے اپنے اس شاگردوں کو سب کو بتا دیا کہ کل یہ 3 سوال ہوں گے، تم بتا دینا، بس ختم۔ سمجھ گئے نا؟ ان 2 سوالوں کا یہ جواب دینا، میں وہاں موجود ہی ہوں گا، میری طرف اشارہ کر دینا، یہ میرا استاد ہے، ان سے سیکھا تھا، ھذا سیدنا و مرشدنا جاءنا بالبینات والہدی، یہی ہمارے استاد پیر مرشد ہیں، یہی ہمارے پاس بینات اور ہدایات لے کر آئے تھے، انہوں نے ہم کو سکھایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔